بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح یہودیوں نے آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے ان کی اس سازش کو ناکام بنایا، اور اللہ پاک نے کس طرح اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کون تھے؟ ان کی فتوحات کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو نور الدین زنگی کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ نور الدین زندگی کی فتوحات کی بھی بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نور الدین زنگی کا وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کریم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں قبل آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین، کہتے ہیں اس وقت دمشق سے مدینے کے راستے 20 سے 25 دن کے تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر آرام کیے کہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینے آنے جانے کے تمام راستے بند کرائے اور تمام خاص سوام کو اپنے ساتھ کھانے پہ مدعو کیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں سے تو رہنے والا کوئی ایسا نہیں، مگر 2 مغربی جائر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ رحم اللہ علیہ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر سلطان کے چہرے پہ غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ ہیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پہ مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناظرین، اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا، اور یاد رہے کہ سیسے کے خندق آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی خود اس سرنگ میں گئے اور دوسرے کنارے پہ پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک کو چوم کر اس سرنگ کو بھروایا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 557 ہجری بمطابق 1162 کا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا کہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔
مقام اصحاب صفہ کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلے کی سمت کے خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفہ ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ ناظرین، کی روایت بھی بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی کئی بار بھی کوشش کی گئی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمن نے بارہا کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبور سے نکالا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس کے زیر اثر۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کے بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے کارندے ابو الفتوح کو مدینے بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بہت غصہ آیا تو ابو الفتوح اور اس کو ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو الفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا، میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ ابو الفتوح کو مدینے سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ ملا اور اسی طرح سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کے اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس رات ہی اس نے اپنے مشیر جمال الدین مسلی کو بلا کے پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روزہ رسول پہ حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچے جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا ہے۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔
جب یہ جواب سلطان تک پہنچا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روزہ نبوی کے قریب بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کے اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بڑے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پہ پڑی، ایک چٹائی پہ پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کے کہا کہ اب بھی یہ سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا بال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال لیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پہ مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پہ بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا، اور آپ جب کہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تیسری سازش طبری نے اپنی کتاب الریاض الندرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حلب شہر شام کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے اور مدینے کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے۔ ان کی خواہش تھی کہ روزہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اجسام مبارک نکال کر یہاں سے باہر پھینکیں۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب الاسلام پہ دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روزہ مبارک کی طرف بڑھے۔ ابھی منبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹی اور یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بےتابی سے انتظار کرتا رہا اور پھر بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ گورنر نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ سورہ انفال میں ہے، اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پہ حاوی ہیں، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے مختلف حفاظت فرمائی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ وہ رب العزت کی حفاظت کے مستحق بن جائے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں نور الدین زنگی کے بارے میں۔ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت و کردار نے آسمان کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے نور الدین زنگی کی شہرت عام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام اسلامی حکمرانوں میں نور الدین زنگی کو
سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ علیہ سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے ہیں اور عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکست پہ شکست دی، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور آپ رحمہ اللہ علیہ نے 1146 سے 74 تک 28 سال حکومت کی۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے انہیں اپنی مملکت میں شامل کیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے آپ رحمہ اللہ علیہ نے اعلی درجے کا ممبر تیار کرایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشیشین نے زہر دیا۔ حسین کیا آپ جانتے ہیں کہ نور الدین کا یہ عظیم الشان ممبر جو آپ نے بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے بنوایا تھا، اس ممبر کا کیا ہوا اور کس نے اس ممبر کو بیت المقدس میں نصب کروایا؟ ناظرین، یہ کام نور الدین کے سپاہی صلاح الدین ایوبی نے کیا، جس کو فاتح بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کا تعلق اوغز ترک زینگٹ خاندان سے تھا اور نور الدین زنگی کی حکومت کا زمانہ 1146 سے 74 عیسوی تک کا ہے، جو 3 دہائیوں سے بھی تھوڑے وقت کا زمانہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ کی دوسری صلیبی جنگ اور اس کے بعد کی صلیبی جنگوں کا حملہ تاریخ کا ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ مذہبی جوش و جذبے کے حامی صلیبی حملہ آوروں نے بار بار مسلم سرزمین پہ حملہ کیا اور دائیں بائیں اور درمیان والے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ البتہ اس موقع پہ بہت سارے مسلم قائدین، حکمران اور مجاہدین اٹھے، جنہوں نے تمام محاذوں میں صلیبیوں کے خلاف دفاع کی رہنمائی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین کی طرح کا کردار صلیبی جنگوں کے آخری حصے میں مشہور ہے، لیکن بہت سے تاریخی ہیرو ایسے بھی ہیں جن کو تاریخ دان نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام نور الدین زنگی کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عماد الدین زنگی کی وفات کے مختصر وقفے کے بعد ان کے بیٹوں نور الدین اور سیف الدین نے ریاست کو آپس میں بانٹ لیا۔ نور الدین نے خود حلب میں ہی قیام کیا، جبکہ سیف الدین نے موصل میں رہنے کا انتخاب کیا۔ یہ اس کے بالکل برعکس تھا جو سارے مسلمان حکمران، عمرا اور بادشاہ اکثر دیکھتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے مابین جانشینی یا باہمی دشمنی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا موازنہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں یا مغل سلطنت کے مابین ہونے والی جانشینی کی جنگوں سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نور الدین اور اس کا بھائی کتنے عقیدت مند تھے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی نور الدین اقتدار میں آئے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کے ہاتھوں مزید زمینیں ضائع نہ ہوں، یہ شہر تباہ نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اتحاد کے خواہاں خطے کی دوسری مسلم ریاست تک پہنچنے کے لیے متعدد کوششیں کی۔ تواریخ بتاتی ہے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ازدواجی اتحاد کے باوجود دمشق کا گورنر معین الدین انور صلیبی ریاستوں کو مشکل کرنے میں ہچکچاتا تھا اور اکثر زندگی کے ارادوں سے گھبراتا تھا۔ اس سب کے باوجود نور الدین زنگی ایشیا مائنز میں متعدد اہم مقامات میں کامیاب رہے۔ جب جرمنی کے کنات سوئم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری صلیبی جنگیں وہاں پہنچ گئی تو نور الدین زنگی کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا۔ جب جرمنی کے کنات سوئم اور فرانس کے لوئی ہفتم کی قیادت میں دوسری صلیبی جنگ وہاں پہنچی تو نور الدین کی کامیابیوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ کھوئے ہوئے علاقوں کی دیکھ بھال دوبارہ کرنے کے لیے ہم بہت کم کام کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں صلیبیوں نے دمشق کے ناکام محاصرے کی کوشش کی، جس کے بعد نور الدین زنگی نے مغرب کی طرف مزید زور دینے کا فیصلہ کیا۔ اناب کی جنگ میں حالات اس وقت سامنے آئے جب نور الدین زنگی نے پونٹرس کے شہزادہ ریمنڈ اور علی بن وفاح کے نظاری قاتلان کی مشترکہ فوج کو تباہ کیا۔ جنگ کے بعد نور الدین نے شام پہ اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے علامتی طور پر بحیرہ روم میں نہا کر ساحل کی طرف مارچ کیا۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق پہلی صلیبی جنگ کے فوراً بعد ہی دمشق کے مسلمان حکمران صلیبیوں کے ساتھ 2 طرفہ معاہدہ کر چکے تھے، تاہم 2 طرفہ حصہ زیادہ تر کاغذات پہ تھا۔ صلیبی جنگجو جو اپنے علاقے میں توسیع کے خواہش مند تھے اور انہوں نے امن معاہدوں کے نفاذ کے باوجود دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ دمشق کے حکمران معین الدین اور اس کی جانشین مجید الدین صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کم سے کم تیار تھے۔
दरअसल मुजीरुद्दीन सलीबियों को दमिश्क में अपनी नशिस्त बचाने के लिए सालाना खराज तहसीन पेश करने की हद तक गया था। इसकी पॉलिसियों के खिलाफ इस तरह की दुश्मनी थी कि दमिश्क की आबादी मुजीरुद्दीन के खिलाफ बढ़ गई और शाम के इलाके पर कब्जा करने में नूरुद्दीन जंगी की मदद की। यही वजह है कि नूरुद्दीन जंगी को शाम पर अपना इख्तियार बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि सलीबी हमलावरों को बरकरार रखने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी थे। नाज़रीन, तवारीख बताती हैं कि शाम और शुमाल में जाने वाले सलेबियों ने अपनी तवज्जो मिस्र में फातमियों की तरफ फेर ली, जबकि फातमियों के बराए नाम हाकिम अल-ईद इक़्तिदार में थे। वजीर शावर बिन अब्दुल मुजीब असदी फैकल्ट हुक्मरान थे। कहते हैं जब यरूशलेम के बादशाह अमलूक अव्वल की सरबराही में सलेबी हमलावरों ने हमला किया तो फातमी कमजोर थे, जो मिस्र जल्दी से गिर गया और शावर ने मदद के लिए नूरुद्दीन जंगी से राबिता किया। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज मिस्र भेजने और दमिश्क को बेदिफा छोड़ने के बारे में मुतमईन नहीं थे, लेकिन इसके बाद उनके जनरल असदुद्दीन शेर को सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा ने भी राजी कर लिया। नाज़रीन, यूं असदुद्दीन शको ने मिस्र में तेजी से फायदा उठाया और उसने सलीबियों को एक बार फिर मुस्लिम सरजमीन से रवाना किया। ताहम इसी मौके पर फातमियों के माजूल वजीर शावर ने अपने असल इरादे जाहिर किए। उसने शाह इमराक अव्वल के साथ इत्तेहाद किया और शेर को इसी सरबराही में ज़ैगिद अफवाज के साथ मुसद्दद तरीके से धोखा दिया और शेरको की सरबराही में ज़ैगिद अफवाज के साथ मौसर तरीके से धोखा दिया। जैसे ही शेर को मिस्र से वापस आया, शावर को उसके वाजिबात अदा कर दिए। यूं सलेबियों के जरिए मिस्र को एक वासिल रियासत करार दिया गया और शार को महज कठपुतली की शक्ल दी गई। आखिरकार शार के बेटे खलील ने नूरुद्दीन जंगी से दोबारा मदद की दरखास्त की और जब असदुद्दीन शर को पहुंचा तो इस बार कोई धोखा ना हुआ। मिस्र पे दोबारा कब्जा किया गया और शेरको को मिस्र के वजीर के तौर पे कायम किया गया। आखिरकार वो सलाहुद्दीन आजम के बाद जानशीन बन गया। नाज़रीन, याद रखें, नूरुद्दीन जंगी के फौजी करियर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो एक काबिल कमांडर थे। उन्होंने हमलावर और सलीबियों के खिलाफ अपनी जस्तुजू में कोई दबदबा न छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के मुसलमानों को नूरुद्दीन जंगी और उनके हम असरों की जिंदगी के बारे में कितना कम इल्म है। तारीख इस्लाम के इब्तिदाई कुरून वस्ता के रहनुमा ने इस्लाम और समाजी इंसाफ के शोले को जिंदा रखने के लिए जिस मेहनत से कोशिशें की वो भूली हुई हैं। याद रहे कि नूरुद्दीन जंगी एक अजीम शख्सियत और मिसाली जुर्रत और परहेजगारी के हामिल शख्स थे। नाज़रीन, देखा जाए तो आज के मुसलमान नौजवानों को अपनी तारीख में झांकने की फुर्सत ही नहीं। आज बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा के साथ क्या कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोश है। क्या आपने सोचा है कि इस खामोशी का नुकसान क्या हुआ है? नाज़रीन, इस खामोशी का नुकसान ये हुआ है कि इस्लामी अहदज़री के इलाके शाम और इराक से इस्लामी तहजीब व सकाफत को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अब आने वाली नस्ली खंडरात पर यहूद व नसारा की नई कंस्ट्रक्शन के अमूर देखेगी। बाबुल और नेनवा की विरासत खंडर बना दी गई। अब दजला और फुरात के किनारे नील के साहिलों तक न कोई नूरुद्दीन जंगी है, न उसका सिपा सालार आजम, न उसका सिपा सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी और न तारीख दां इब्न असीर जुजरी। बैतुल मक़दस हालत जंग में पहले भी था, आज भी है। 44 मुल्कों की इत्तेहादी फौज महवे तमाशा है। यमन सूए खंडर है। कतर, बहरैन और अरब बरसरे पैकार हैं। यहाँ तज़किरा करते हैं मस्जिद नूरी का। याद रहे कि मस्जिद नूरी का नाम मोसल और हलब के मशहूर हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर का हुक्म सन 1172 में दिया था। इसके बाद 2 साल बाद नूरुद्दीन जंगी इंतकाल कर गए। यही मस्जिद थी जहां से अल-बगदादी ने खिलाफत के फितने का ऐलान किया। नूरुद्दीन जंगी की बड़ी वजह शोहरत यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की मुसलमान अफवाज को यकसा करके ईसाई सलीबियों के खिलाफ जिहाद का पैगाम दिया था। नाज़रीन, मस्जिद के मीनार का बैरूनी हिस्सा ईरानी तर्ज तामीर की एक उम्दा मिसाल था, जिसमें ईंटों को इस अंदाज में लगाया गया कि सादा ईंटें भी एक खूबसूरत नमूना पेश करती हैं। मीनार की चोटी गुंबद की शक्ल में थी, जिस पे सफेद पलस्तर लगा हुआ था। जब ये मीनार तामीर किया गया था तो उसकी ऊंचाई 150 फीट थी, लेकिन जब 14वीं सदी में मशहूर सयाह इब्न बतूता का मौसल से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि मीनार उस वक्त भी एक जानिब झुक चुका था। इसलिए उस वक्त भी इस मीनार को लोग अल-हब्दा या कोहान के नाम से जानते थे। जहां तक माहिरीन का ताल्लुक है तो उनका कहना था कि झुकाव की वजह से इलाके में शुमाल मगरिब से चलने वाली हवा है, ईंटों पर जुनूब से पड़ने वाली तेज धूप या वो कमजोर जिप्सम है जो ईंटों के दरमियान लगा है,
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو یکساں کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ علیہ نے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پہ قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پہ قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست اڑیسہ پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی انہوں نے ناکام بنایا اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین یاد رہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر بھی قبضہ کیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اپنے 28 سالہ دور اقتدار میں نور الدین نے نہ صرف دمشق پہ قبضہ کیا بلکہ مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کو بھی ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر تھے اور پھر اپنے رہنما کے انتقال کے بعد سن 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا اور ایوبی عہد کی بنیاد رکھی تھی۔ ناظرین ہم نے ذکر کیا تھا کہ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو فتح کرنے اور آزاد کرانے کا خواب دیکھا تھا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کرنے کے لیے عالی شان ممبر بھی بنوایا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور یہ کام سر انجام نہ دے سکے۔ ناظرین صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا اور بیت المقدس کو فتح کر کے ان کا تیار کرایا ہوا ممبر مسجد اقصیٰ میں نصب کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصائب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے دشمن اس ملک کو فتح کر لے گی اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پہ بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو اللہ کسی اور کو ذمہ داری سونپ دے گا۔ ناظرین تواریخ بتاتی ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ یاد رہے کہ سلطان نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھایا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا، بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہ لایا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خریدی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور دفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا رہا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا اور اس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور ان کی تفتیش کرتا۔ ناظرین نور الدین کی انہی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تواریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین جہاں تک بات ہے سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی تو کہا جاتا ہے کہ نور الدین زنگی ابھی بیت المقدس پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ سلطان کو حشاشین نے زہر دے دیا۔ گلے میں سوزش پیدا ہوئی جو ان کی موت کا باعث بنی اور 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی کی قبر پہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔
नाज़रीन, आज भी सरजमीन बैतुल मक़दस किसी नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंतजार में है। लेकिन सोचने की बात है, आज की माएँ नूरुद्दीन ज़ंगी क्यों पैदा नहीं कर रही? हमारी नस्ल से जज्बा ईमानी और जज्बा जिहाद क्यों खत्म हो गया? इस हवाले से एक उस्ताद और शागिर्द कहानी आपको बताते हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि कोताही कहाँ पर है। नाज़रीन, एक उस्ताद बताता है कि 6ठी या 7वीं जमात का कमरा था और मैं किसी और टीचर की जगह क्लास लेने चला गया। थकन के बावजूद कामयाबी के मौजू पे तलबा को लेक्चर दिया और फिर हर एक से सवाल किया, हाँ जी, तुमने क्या बनना, आप क्या बनोगे, आपका क्या इरादा है, क्या मंजिल है? सब तलबा के मिलते जुलते जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फौजी, बिजनेसमैन। लेकिन इसे लेक्चर के बाद ये मेरा रूटीन का सवाल था और बच्चों के रूटीन के जवाब जिनको सुनना कानों को भला और दिल को खुशगवार लगता था, लेकिन आज एक जवाब आज भी दोबारा सुनने को न मिला। कान तो उसके सुनने के मुतलाशी थे मगर रूह भी बेचैन थी। ऐनक लगाए बैठा खामोश गुमसुम बच्चा जिसको मैंने बुलंद आवाज से पुकार कर सोचों का तसलसल तोड़ा। अरे मेरे शहजादे, आपने क्या बनना है? आप भी बता दो। क्या आप सर तबस्सुम से नाराज हैं? बच्चा आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, सर मैं नूरुद्दीन ज़ंगी बनूंगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही और क्लास के दीगर बच्चे हंसने लगे। इसकी आवाज गोया मेरा कलेजा चीर गई हो, रूह में इर्तियाश पैदा कर दिया। फिर पूछा, आप क्या बनोगे? सर मैं नूरुद्दीन ज़ंगी बादशाह बनूंगा। उधर इसका जवाब देना था और उधर मेरी रूह बेचैन, जैसे इसी जज्बे की, इसी आवाज की तलाश में इस शोबा तदरीस को अपनाया हो। बेटा अब डॉक्टर या फौजी या इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? सर अम्मी ने बताया कि अगर मैं नूरुद्दीन ज़ंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जो लोग डेनमार्क में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनको जिंदा न छोड़ूंगा। इसके साथ उस बच्चे की आवाज बुलंद और लहजे में सख्ती आ रही थी। इसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उधर क्लास के इख्तिताम की घंटी बजी और मैं रोता बाहर आया। नाज़रीन, असल बात यह है कि आज माओ ने नूरुद्दीन ज़ंगी पैदा करने छोड़ दिए और इस्तिज़ा ने नूरुद्दीन ज़ंगी बनाना। सलाम है उस माँ को जिसने अपने बेटे को नूरुद्दीन ज़ंगी का तारुफ करवाया होगा, जिसका तज़किरा आपने मुलाहिज़ा किया और जिसके ख्वाब का वाक़या रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वाक़या भी आपने सुना। लेकिन आया इन वाक़यात को सुनकर हमारे अंदर भी कोई जज्बा बेदार हुआ है? आज मुसलमानों के घरों में टीवी और मोबाइल का राज है और टीवी और मोबाइल पर किसका राज है ये आप बेहतर जानते हैं। आज मुसलमानों के घरों में इस्लाम और इस्लामी तारीख के हीरोज के तस्करे न होने की वजह से हमारी नौजवान नस्ल अपनी तवारीख से नावाकिफ है। इस्लामी हीरोज के बारे में लोग कुछ नहीं जानते तो खुद ही सोच लें कि जब हमारी नस्ल अपनी तारीख से वाकिफ ना होगी तो फिर वो अपने इस्लामी हीरोज की पैरवी कैसे करेगी? फिर उनके अंदर इन जैसा जज्बा कैसे पैदा होगा? ये बच्चा जिसने उस्ताद को नूरुद्दीन ज़ंगी बनने का कहा, यकीनन इसकी माँ उसको इस्लाम के हीरोज की कहानियां सुनाती होगी जिनको सुनकर उसका जज्बा बना। खुदारा अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लामी हीरोज के बारे में बताएं, इस्लामी तवारीख के बारे में बताएं। फ़लस्तीन क्या है, बैतुल मक़दस क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, इनकी मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है, ये सब अपने बच्चों को बताएंगे। बैतुल मक़दस को लेकर आने वाले हालात क्या होंगे, इनमें मुसलमानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए। ये तमाम सवालात ऐसे हैं कि तमाम सवालात जिनके बारे में बच्चों को बताना और उनको तैयार करना वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी और हर मुसलमान का फर्ज है कि मस्जिद अक्सा की अहमियत को जाने और उसको यहूदियों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए अपना फर्ज अदा करें। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी मददगार हो, आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को ज़रूर पूरा करेंगे।
اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے، ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہوں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بنے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بچ جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے،
بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد
تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے کیا۔ اے اللہ ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔